کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ بعض گھروں میں کھانا بھی بنتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سنک برتنوں میں سے نہیں بھرا ہوتا، اور کچھ گھروں میں لگتا ہے کہ بس ہر آدھے گھنٹے بعد برتنوں کا پہاڑ تیار ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو صفائی کے راز نہیں بتاؤں گی، بلکہ وہ عادتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے برتن جو ہے وہ پہلے سے کم گندے ہوں گے، کیونکہ ایک سادہ اصول ہے: کم برتن، کم دھلائی اور کم تھکن۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت ایک ہی بار برتن استعمال کریں۔ اکثر ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جلدی میں ہر چیز کے لیے الگ الگ چمچ، الگ الگ پلیٹ اور الگ الگ باؤل اٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر چائے بنائی ہے اور الگ چمچ لیں گے، انڈا بنایا الگ چمچ استعمال کریں گے، سبزی بنائی ہے اس کے لیے ایک الگ چمچ۔ آخر میں جو سنک ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ہم نے عادت اپنانی ہے کہ جو برتن استعمال ہو رہا ہے اگر صاف ہے تو اسی کو دوبارہ استعمال کر لیں۔ یہاں پہ اگر آپ نے فرائز بنائے ہیں تو اس کے چمچ سے، اس سے تو نہیں سالن بنے گا، لیکن آپ نے اس کے بعد اگر سالن بنانا ہے تو اسی چمچ سے کوشش کریں بنا لے، کیونکہ اس سے کم ہمارے برتن دھونے والے ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ کہ کھانا بناتے ساتھ ساتھ صفائی کر لینی ہے۔ یہ عادت واقعی زندگی کو بہت آسان کر دیتی ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو اپنی عادت بنا کے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ جب سالن دم پہ ہو تب کاؤنٹر صاف کر لیں، اور پانی ابل رہا ہے تو استعمال شدہ چمچ وہیں پہ دھو دیں۔ چائے کا کپ، آپ نے چائے پی ہے تو فوراً ہی اس کو کپ کو گھنگال کے رکھ دیں۔ کھانا ختم ہوا اور آدھا کچن پہلے سے ہی ہمارا صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ ہر فرد اپنی پلیٹ سنک تک لے کے آئے۔ اب یہ چھوٹی سی عادت ہے دیکھنے میں، اور اس سے اتنا کوئی بڑا فرق بھی نہیں ہوتا کہ گھر والوں سے کہیں۔ بچوں کو اس میں آپ خاص طور پہ اپنے ابھی سے عادت ڈالیں کہ کھانے کے بعد پلیٹ جو ہے وہ ٹیبل پر نہیں چھوڑنی، سیدھا سنک میں رکھنی ہے۔ اس سے کچن ایک ساتھ بکھرتا نہیں ہے، برتن جو آپ کے سنبھالنے ہیں وہ کافی آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے، اب ہم کبھی کبھی ہر چیز الگ الگ برتن میں نکال کے رکھتے ہیں، یعنی چینی الگ ہے، چٹنی الگ نکال کے رکھی ہے، سلاد الگ سے نکال کے رکھا، روٹی کھانا ہر چیز کے لیے الگ الگ برتن ہوتے ہیں، اور دھونے والے برتن پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب کوشش کریں کہ جیسے وہ سلاد کے لیے وہ پلیٹ ملتی ہے جس میں پارٹیشن کی ہو، اسی میں ہم لوگوں نے 2-3 چیزیں ایک پلیٹ میں ہی اس کو ایڈجسٹ کر لینی ہے، اور ایک ہاٹ پاٹ رکھے جس میں سارے برتن سب کی روٹیاں اسی میں آ جاتی ہیں، تو کم برتن ہوں گے تو کم دھونے والے ہوں گے۔ اسی طرح پھر اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ برتن جمع ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ یہ آپ نے سب سے جو آسان آپ کا کام کر دیتی ہے کہ سنک کو اسٹور روم نہیں بنا لینا، کیونکہ اب 2-3 برتن پڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ابھی تو برتن جمع نہیں ہوئے دھونے والے، جب جمع ہوں گے پھر دھو لیں گے۔ کیونکہ 5 برتن دھونا آسان لگتا ہے، لیکن جب 50 برتن ہو جائیں گے تب برتن دیکھ کے ہی تھکن ہو جاتی ہے۔ اور واقعی میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے گھر کے سارے کاموں میں سے پہلے مشکل کام ایک برتن دھونا اور کپڑے دھونا، یہی 2 خاص کام لگتے تھے۔ اگر یہ 2 کام نہ کیے جائیں تو پورا آپ کا گھر بھی گندا ہی رہتا ہے، اور آپ کو ذہنی ٹینشن بھی رہتی ہے کہ ہاں ابھی میرا کام کرنے والا پڑا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے ساتھ کے ساتھ برتن ایسے دھونا شروع کر دیے کہ جمع نہ ہو رہے ہوں، اور آپ کو پھر اس چیز کا وہ جو ذہن پہ جو سوار ہو جاتی ہے کہ نہیں ابھی کتنا کام پڑا ہے، اتنا کام پڑا ہے، تو وہ جو آپ کا ہو جاتا ہے وہ کافی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سنک کو آپ نے اسٹور وہی نہیں بنانا۔ پھر ایک چھوٹی سی کہ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ آج برتن میں نے بعد میں دھونے، اور شام تک صرف آج برتن جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ دھوئیں، اور بعد میں دیکھیں کہ شام تک آپ کے کتنے برتن جمع ہوتے ہیں۔ شام تک مشکل سے سنک میں تھوڑے سے برتن جمع ہوں گے، اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ مسئلہ زیادہ کام نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کو جمع کرتے جاتے ہیں۔ ایک دن میں ایک اصول آپ اپنا کے دیکھیں کہ جتنا استعمال صرف اتنی صفائی۔ اب آپ نے چائے بنائی ہے تو چائے کے فوراً برتن آپ نے دھونے، ساتھ کے ساتھ وہ کیتلی چائے کی دھو کے رکھ دینی ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کچن میں 3 سے 4 کیتلیاں پڑی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ کیتلی جو دھونے والی پڑی تھی اس کو وہیں چھوڑا، اور آگے سے نئی کیتلی نکال لی ہے، اس میں چائے بنا کے تو پھر سے اس کو سنک میں رکھ دی۔ تو ایسا کرنے سے ہمارے برتن زیادہ ہی ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔
تو گھر میں ہر برتن کا ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، اس کا دوبارہ یہ نہیں کہ صرف ایک گھر میں ایک ہی برتن ہے اور ہم نے اسی کو بار بار استعمال کرنا ہے، یہ ہم اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں تاکہ کم برتن دھونے والے جمع ہوں۔ اور اسی طرح اچھا کچن وہ نہیں ہوتا جس میں کبھی برتن نہ ہو، بلکہ اچھا کچن وہ ہے جہاں کام کرنا جو ہوتا ہے نا وہ اتنا منظم ہو کہ تھکن کا احساس نہ ہو۔ اب بعض اوقات انسان وہی کام کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن ابھی تک پھر بھی کام جو ہے نا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور آپ کو ابھی بھی سر پہ ایک چیز سوار رہتی ہے کہ میرا آدھا کام باقی رہ گیا۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام کو جمع کرتے رہتے ہیں، جب کام جمع ہوتا رہتا ہے تب وہ پھر نا ایک بوجھ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کام جو ہے نا وہ ہمارا بوجھ نہ بنے، بلکہ اس طریقے سے ہم نے کام کو کرنا ہے کہ ہمارا کام بھی پورا ہو جائے اور ہمیں تھکن کا احساس بھی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں نا ہماری روزمرہ کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک عادت آپ نے اس میں سے ایک شروع کر کے دیکھیں، ایک ہفتے بعد آپ کو خود ہی فرق محسوس ہوگا کہ آپ کی وہ جو ایک عادت تھی نا اس نے کتنی آپ کی زندگی آسان کر دی ہے۔ کچن کا کام کتنا جو آپ کو ہر وقت بوجھ لگتا تھا نا، اب محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم ہمارا کام باتوں باتوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا سارا دن کے کچھ گھروں میں نے دیکھا ہے کہ سارا دن کے برتن جو ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں، جب وہ اتنا پھیلاوا سا بکھر جاتا ہے پھر اس کو پھر دو لوگ مل کے بیٹھ کے دھو رہے ہوتے ہیں۔ دیورانی جٹھانی میں اکثر ایسے کام چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اب مل کے بیٹھیں گے پھر دھوئیں گے، اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے نا پوری کسی بارات کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں میری تو یہی ہوتی ہے کہ صرف صبح کچن میں صبح کے ٹائم پہ زیادہ برتن ہوتے ہیں ناشتے کے بعد، کیونکہ اس ٹائم پہ بس بچے اور گیس کے مطلب کم ٹائم کی وجہ سے نا افراتفری سی ہوتی ہے، ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سارا دن جو برتن ہے نا وہ میں ساتھ کے ساتھ ہی دھوتی جاؤں، اور یہ کام جو ہوتا ہے نا ہمارا اس سے بہت ہمارا ذہنی سکون ملتا ہے کہ وہ بوجھ جو سر کا ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ اسی طرح کی اور بہت سی کچن کے بارے میں آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کرتی جاؤں گی اور اپنی ویڈیوز بھی، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر نئے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آ گئی تو شیئر کرنا مت بھولیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا۔ تب پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔